سید المرسلین ورحمۃ للعالمین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ واولیائہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق فدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا پلٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ واجب الاحترام مکرم محترم عزیز دوستو محترم بھائیوں بزرگوں ساتھیوں محض مخلص مومن موحد دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے اس دور افتادہ علاقہ غیرت مند مخلص مومن موحد لوگوں کا
یہ علاقہ گجر گبرال کالام سوات، پہلی میری حاضری کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائی حضرت علی رحمان شاکر کسانہ صاحب، بڑی مدت سے ان سے ایک تعلق ہے، واسطہ ہے، محبت ہے، الفت کا ذریعہ ہے توحید و سنت کی جماعت۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت الشیخ مولانا غلام اللہ اعظم صاحب، حضرت مولانا عبداللہ جان صاحب، بھائی اجمل صاحب، سارے مخلص دوست اور احباب۔ چونکہ میرا سفر کا بھی مہینے کے عنوان سے معنون، چونکہ قربانیوں کا مہینہ ہے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کی قربانی دے کر جو اللہ رب العزت نے ایک مینڈھے کے شکل میں قبول فرمائی، اسی قربانیوں کا یہ تسلسل اور ایک سلسلہ چلا۔ وقت گزرا ہزاروں سال درمیان میں، اس سے نبی کی نسل پاک سے میرے رب نے مکہ شہر کے اندر عبداللہ کے گھر، آمنہ کے گھر، انہیں ایک لخت جگر عنایت فرمایا جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد کریم صلی اللہ، سب کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلے آہستہ کہیں، حضرت شیخ کی بھی بات مانیں، یہ باتیں جلسے کے اندر کرنے کی نہیں ہوتی، یہ نجی محفل کی باتیں ہوتی ہیں، جماعتی معاملات ہوتے ہیں، وہاں انسان حل کرتا ہے۔ نامی نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کا تاج عنایت فرمایا، ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مزاج عنایت فرمایا قربانیوں والا۔ میرے نبی نے اپنے دادا کی طرح اس دین کے لیے قربانیاں دینا شروع کی۔ پھر آپ کو اللہ نے جو جماعت دی، جو دوست دیے، جو احباب دیے، جس طرح میرے نبی کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے دین کے لیے قربانیوں والا جذبہ رکھا تھا، آپ کی جماعت کے اندر بھی اللہ نے یہی جذبہ پیوست فرما دیا۔ میری طرف ذرا توجہ رہے، بیٹا ذرا خاموش۔ یہ گجر گبرال، جہاں آج بھی مینگورا سے میں چلا تقریباً 3.5-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، روڈ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس دور کو یاد کرو جب یہاں روڈ بھی نہیں تھے، پیدل کے سفر تھے۔ اس دور میں آپ کے یہاں کسی کی قربانی سے یہ دین پہنچا، یہ علم پہنچا، قرآن پہنچا، اس کی تفسیر پہنچی، میرے رب کی توحید پہنچی۔ یہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا روحانی شجرہ ملتا ہے صحابہ سے جا کر، اور پھر صحابہ کا روحانی شجرہ آقا نامدار سے ملتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ دین تب آتا ہے انسان کے اندر جب قربانیاں دی جائیں۔ قربانیوں کے بغیر انسان زندگی تو بسر کر جاتا ہے، پر دین کی جو محبت والی قندیل ہوتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر انگڑائی لے کر شعائیں نہیں جلاتی۔ دین مانگتا ہے قربانیاں، اور پھر یہ قربانیاں انبیاء نے دی، اور انبیاء کے ساتھ اللہ نے جنہیں ذوق عنایت فرما کے انبیاء کا دوست بنایا،
انہوں نے قربانیاں دیں، پھر وہ چلے کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی سوات کے ٹھنڈے پانیوں کے اندر وہ چلے، انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا، آمنہ کے لال سے قرآن کے اندر توحید کی شمع جو ان کے دل کے اندر جلی تھی، قربانی کا جو جذبہ موج زن ہوا تھا، پھر وہ اٹھے، چھا گئے، کبھی گنگا پہ برسے، کبھی چین میں پہنچے، کبھی اردن میں پہنچے، کبھی روس میں پہنچے، کبھی افریقہ میں میرے نبی کے دوست جا رہے ہیں، یہ علم لے کے اٹھے، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ یہ قربانی اگر آپ کے اور میرے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا پہ چھا جائیں گے۔ قربانی انہوں نے دی کیسے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ایسی مختصر سا، کیونکہ قربانیوں کا مہینہ ہے، ایسے اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، ذرا مجھے جواب دینا، میں ذوق سے ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ مسجد نبوی بھی اعلیٰ، اس کے اندر بیٹھنے والا میرا محبوب بھی اعلیٰ، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی اعلیٰ اور نرالا۔ جب یہ بیٹھے تھے، اچانک ایک لوگوں کی جماعت ہے، آ کر کہتے ہیں آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سادگی کا مجسمہ، عاجزی کا مجسمہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے اندر میرے نبی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اصل سنت یہی ہے، عاجزی، سادگی میرے نبی کی سنت ہے۔ بعض اوقات تو آنے والے پوچھتے حضرت ابو بکر صدیق سے تمہارے اندر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کوئی چیز کھانے کی آ جاتی، کبھی دودھ آ جاتا، وہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں 70 ہم اصحاب صفہ والے وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دودھ کا ایک پیالہ آیا، میرے نبی نے مجھے دیکھا، ابو ہریرہ کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اشارہ کیا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ، اور بھوکے تھے ہم 1 ہفتہ کے، جی شاگرد بھی بھوکے، استاذ بھی بھوکا، معلم کائنات بھی بھوکا، جس کو میرے رب نے ساری دنیا کا استاذ بنا کے بھیجا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہیں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میرے پیغمبر آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ تھے تو امی، لیکن گجر گبرال کا میرا نوجوان بھائی ذرا توجہ، پڑھے ہوئے نہیں، لا تخطہ بیمینک، آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے آپ جو میرے محبوب ہیں، میں اتنی رحمت کا رنگ چڑھاؤں گا آپ کے اوپر، آپ نہ پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود، آپ امی ہونے کے باوجود معلم کائنات بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں نبی دیا جس کا لقب اللہ نے کیا رکھا، معلم کائنات۔ آج جو علماء یہ مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ان کی سنت نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ سب سے پہلے مدرسہ قائم فرمایا میرے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور پھر دوستو وہ مدرسہ ایسا تھا، ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے نا، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، مولانا غلام اللہ صاحب، مولانا عبداللہ جان صاحب، علی رحمان شاکر کسانہ صاحب، دوسرے علماء مولانا انیس الرحمان صاحب،
हमें पता है कि मदरसों के अंदर जब तालिब इल्म आते हैं तो हम शर्तें लगाते हैं, भाई 7 साल से छोटा जो बच्चा होगा ना, ये कायदे के अंदर बैठाएंगे, इससे बड़ा होगा नाजरे के अंदर, उससे बड़ा होगा हिफज के अंदर, जो हाफिज होगा इसको दरस निज़ामी के अंदर बैठाएंगे। उम्र की कैद होती है, लेकिन अल्लाह पाक की कसम मेरे नबी के मदरसे के अंदर जो आता गया उस पर रंग रहमत का चढ़ता गया। उम्र की भी कोई कैद नहीं थी। 10 साल का आया रंग चढ़ा, 120 साल का आया उसमें भी रंग चढ़ा। और अगर चलता चलाता कहीं से हबशे का काला बिलाल आ गया, तड़पे नहीं आप, हबशे का काला बिलाल आ गया, रंगत का काला, जुबान का चिचरा, लेकिन जब आया शागिर्द बना रहमत कायनात का। मेरे नबी फरमाते हैं मेराज की रात में जन्नत की सैर कर रहा था, एक बाग में मैं गया, चश्मे बह रहे थे, खुशबू में महक रही थी, चलने वाले की जूतियों की आवाज आ रही थी, चलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा बरादरम जिब्राइल माजरा क्या है, चलने वाला बंदा नजर नहीं आता, जूतों की आवाज मैं सुन रहा हूं, कौन है जिसकी ये आवाज है, तवज्जो करना जरा। जिब्राइल फरमाते हैं जी आपका शागिर्द काला बिलाल है जी। वाह, चलता मक्के की सरजमीन पर है, इसकी जूतियों की आवाज मेरा रब कहां पहुंचा रहा है, जन्नत के अंदर। ये रंग चढ़ा उन लोगों के ऊपर, फिर उन्होंने कुर्बानियां दी मेरे नबी की महफिल का। तो मैं अर्ज कर रहा था, बंदे आए आकर कहते हमें कुछ पढ़े लिखे सहाबा की जरूरत है, आप हमें दें, हम कबीला उज़ैल के लोग हैं, वहां ये आए, तबलीग करें, कुरान सुनाएं, लोगों के ऊपर तवज्जो, उन्हें नमाज सिखाएं, कलमा सिखाएं। मेरे नबी इस मामले के अंदर बड़े हरीस थे। अल्लाह ने भी फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह ने खुद फरमाया इसके अंदर मैंने ये दीन इस्लाम की तरवीज और तरक्की का हिर्स रखा है। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है मैं जमात बना देता हूं। सहाबा किराम बैठे हुए थे ना, आपने फरमाया आसिम इधर आओ, आसिम इधर आओ, जैद बिन दसना इधर आओ, खुबैब बिन अदी इधर आओ। ये चुने हुए लोग थे, हाफिज कुरान थे, बाअमल आलिम थे। मेरे नबी ने फरमाया और भी मैं आपके साथ लगा देता हूं, ये कबीला उज़ैल के लोग आए बैठे हैं, आप लोग इनके साथ जाओ, इन्हें सारा दीन सिखाओ। जरा तवज्जो है ना मेरी तरफ, मेरी बातें समझ आ रही हैं? टाइम मेरे पास बड़ा मुख्तसर है, मैं शार्ट मामला कर रहा हूं, फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो ये मामला आगे बढ़ाएंगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं? उर्दू समझते हो? वैसे एक बात है, हम जहां भी जाते हैं ना मुल्क के अंदर, कभी कहीं लोग कहते हैं जी पंजाबी के अंदर बयान करो, कभी कहते हैं सराइकी के अंदर बयान करो, कभी कहते हैं उर्दू के अंदर बयान करो। ये KPK में है तो बाज़ जगह पे लोग कहते हैं जी हमें उर्दू समझ नहीं आता, पश्तो में बयान करो जी। किस में? नाराज नहीं होना, गाने वाली जो उर्दू है ना वो समझ आती है लोगों को जी। उर्दू के गाने समझ, 100 दिन रक्षों पे बैठो ना, हमारे पास से गुजर रहे थे, इंडिया के गाने लगे हुए थे जी, बुजुर्ग भी झूम रहे थे, नौजवान भी झूम रहे थे, बच्चे भी झूम रहे थे। मौलवी बेचारा उर्दू बोले तो समझ नहीं आती, गानों की समझ आ जाती। शैतान की हेरी फेरी देखो। तो तवज्जो करो, मेरी बात समझ आ रही है ना? मेरे नबी ने फरमाया आप लोगों ने जाना है, अब यहां एक मसला हल करना है। ये मेरे नबी के जो दोस्त थे ना, ये मेरे नबी को इतने प्यारे थे, पानी थोड़े, इतने प्यारे थे कि हद ही मोहब्बत की नहीं है कोई। लेकिन यहां जरा देखिए, मेरे नबी भेज रहे हैं, आगे जाके होना क्या है, इन जालिमों ने इनको शहीद कर देना है। क्या कर देना है? ईमान से बताएं, अगर मेरे नबी को इस बात का पता होता तो कभी अपने यारों को भेजते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब दीजिए मुझे, कभी भेजते? नहीं।
تو معلوم ہوا ساری دنیا کے علم غیب والے معاملات جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، ذرا قرآن سے پوچھوں قرآن سے۔ قرآن کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی مٹھڑی زبان سے اعلان کیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگوں آسمانوں کے اندر رہنے والے فرشتے یہ بھی علم غیب بولیے، زمین کے اندر رہنے والے نبی یہ بھی علم غیب، زمین کے اندر رہنے والے جادوگر یہ بھی علم غیب۔ جواب تو دے، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو، سر میرے ساتھ بولے۔ زمین کے اندر رہنے والے تعویذ فروش، ہمارے یہاں پنجاب میں اللہ معاف کرے چوری ہو جائے نا کسی کی تو لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، وہ دارہ بھر دے گا، حساب کر دے گا اور بادشاہ چھو کرے گا، پتہ چل جائے گا کہ فلاں چور بندہ ہے جی۔ اگر ان بابوں کو ان باتوں کا پتہ ہوتا تو یہ جو تھانے ہیں اس کے اندر جہاں ایس او چو بیٹھتا ہے، ایک بابا بھی ساتھ بیٹھتا نا، ایس او چو بیچارے تو پھر گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں ہیں چور کہاں ہے قاتل، اس کو جو سب چیز کا پتہ ہے تو ساتھ اسی کو بٹھا دیتے نا۔ ویسے عمران خان سے گزارش کرنا چاہیے کہ ان بابوں کو تھانے میں لگاؤ جی، پتہ چلے انہیں۔ جب ان کو چور نہیں ملے گا اور ایسو چور صاحب کے جب لگیں گے ان کو چھتر تو یہ کہیں گے بادشاہ ہم نے تو کھانے کا ایسی بہانہ بنایا ہوا، علم غیب جاننے والا تو کلّا کون ہے؟ اللہ۔ تبھی میرے اللہ نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب جاننے والا کلّا بولیے، غیب جاننے والا کلّا، اور فرمایا زندہ بھی نہیں جانتے۔ اور دنیا کے دھوکے باز مولویوں، اللہ نے یہاں کے مسئلہ حل کیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ 14ویں صدی کے اندر کچھ مولوی آئیں گے، وہ کہیں گے جی مرنے کے بعد جب تک میت اور مردہ چار پائی پہ پڑا رہتا ہے نہیں جانتا، لیکن جب منو من مٹی کے نیچے قبر کے اندر چلا جاتا ہے بادشاہ سب کچھ جانتا ہے، سن دے بھی ہیں تے جان دے بھی ہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا اس مولوی کی شاہ رگ پہ اللہ نے رحمت کا انگوٹھا رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ میرے پیغمبر زندہ بھی نہیں جانتے اور مردوں کو مرے ہوئوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ قبروں سے ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ جب ان کو اپنے اٹھائے جانے کا پتہ نہیں ہے، تیری میری فریاد تیری میری باتوں کے سننے کا پتہ ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں جائیں، آپ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، بخشے ہوئے سمجھتے ہو کیا بخشا ہوا ہوتا ہے؟ بغیر حساب کتاب کیا موحد ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، آپ کا علاقہ بھی جنت کی طرح ہے اور لوگ بھی کیا ہیں، لیکن کچھ ہے صحیح ہیر پھیر جی۔ جنت میں سارے لوگ جنتیوں کے ہیر پھیر والے، چونکہ یہ مثالی جنت ہے نا، اصلی تو نہیں ہے نا، اس میں ہو جاتے کبھی گڑبڑ۔ بھائی اجمل میری طرف دیکھتا ہے کہ کہیں ہمارا آپریشن تو نہیں شروع ہو گیا۔ نہیں میں نے میٹھی باتیں کرنی ہے ایسی، ویسے آپ میرے بھائی اور موحد بندے ہو تو دو چار باتیں اور کر لیں، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو، کر لیں۔ چلو ہاتھ کھڑے کرو جن کا ارادہ نہیں ہے سننے کا۔ سفر ہم لوگ کرتے ہیں تھکتے آپ لوگ ہو نا، یہ بیٹھک پہ بیٹھے رہو تو جاگتے رہیں گے جی۔ نوجوان جب مسجد میں آئے گے ٹیک لگ جائے گا، آگے ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے تم لوگوں کے اوپر، آگے ہو جاؤ۔ کوئی بزرگ ہے تو الگ آگے آ جاؤ، ہمیں پتہ چلے۔ یہ بیچارے بالکل بزرگ ہیں سارے، یہ بنگلہ دیش والے جی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ پیچھے والے ہیں نا، بنگلہ دیش چونکہ پیچھے ہے،
اس لیے کہہ دیتے ہیں بنگلہ دیش والے جی ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ دو چار باتیں اور کر لیں، چلو اس واقعے کو توڑ پہنچا دیں۔ اللہ کے پیغمبر کے دوست جا رہے ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت زید ابن دسنا ہے، حضرت عاصم ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کے ماموں ہیں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے لوگ تھے۔ یہ چلے ان کافروں کے ساتھ، میرے نبی کو تو پتہ نہیں ہے کہ دھوکہ ہے۔ جب یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان پہنچے، اچانک غاروں میں سے دھوکے باز نکلے، ہاتھوں کے اندر تلواریں ہیں، اور کہتے ہیں عاصم تلوار چھوڑ دے، زید تلوار ڈال دے، خبیب ابن عدی سر اوپر ہاتھ اوپر کر دے۔ حضرت عاصم جو ان کا امیر تھا کہتا ہے خبیب تیری مرضی ہے، زید تیری مرضی ہے، انہوں نے دھوکہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہم ان کی پناہ میں نہیں آئیں گے، میں تو پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتا ہوں، پہاڑ چونکہ ہماری پناہ گاہیں ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہی موحدوں کے لیے ہے۔ دیکھا نہیں ہے مجاہد افغانستان کے اندر بش کی ذریت کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ یہ پگڑی والے بڑی عزت والے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی کے پاس ہے کیا، یہ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے اس دن بنو کے اندر بھی یہی کہا، خان جی ساری دنیا کے حکمرانوں ہٹ جاؤ کفر اور ہمارے درمیان سے، اس پگڑی والے کو چھوڑ دو، اس مولوی کو چھوڑ دو۔ جس طرح افغانستان میں ان پگڑی والوں نے 60 کافر بے ایمان ملکوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، اگر مودی اور بش کو مل کے نتگنی کا ناچ نچائیں تو ہمیں مولویت سے نکال دینا چاہیے۔ یہ پگڑی کی شان ہے۔ آج بھی امریکہ میں بیٹھ کے ڈر رہے ہیں، ہے کہیں عمر کے وارث یہاں نہ آ جائیں، کہیں خالد کے نام لیوا یہاں نہ آ جائیں، کہیں عثمان کے نام لیوا یہاں نہ آ جائیں۔ مودی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ان پگڑیوں والوں نے رخ ادھر کر دیا نا تو پھر ہماری خیر انشاءاللہ جائیں گے۔ ڈر تو نہیں گئے ہو کہ یہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ایک مولوی صاحب تھا نا، وہ ہر وقت دعا کرتا اللہ شہادت دی موت دے، تہاڈے نہیں تہاڈے تے بخشے ہوئے۔ پنجاب دی گل کر رہے ہیں، پنجابی سمجھتے ہو، جنت والی زبان۔ مولوی تھا ہر وقت دعا کرتا اللہ شہادت دی موت دے جی۔ اس کا ایک مقتدی تھا بھائی اجمل کی طرح، بڑا مزاحیہ اس کا انداز تھا۔ اس نے کہا استاد جی کا آج میں پتہ کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھا کے نکلے نا، راستے میں گلی تھی بالکل سنسان، خالی اندھیرا تھا۔ وہ سائڈ سے نکلا، مولوی صاحب کو پکڑا، کہتے استاد جی آج تیار ہو، جو یہ چاقو دیکھا ہے آج میں تمہیں شہادت دیتا ہوں، ہر روز جو دعا کرتے ہو کہ اللہ شہادت کی موت دے، کہتے میں اوپر اوپر سے کرتا ہوں، اندر سے کہا ہم نے اوپر اوپر سے نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ دیکھا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے شیخ القرآن نے پنجپیر کے اندر حضرت الامام شیخ محمد طاہر نے جب ڈیرہ لگایا، لوگوں نے گولیاں چلائیں۔ پشاور کے اندر حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان اور حضرت شیخ القرآن محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کے اوپر نشانہ چوک گیا تو حضرت شیخ پنڈی کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ظالم، اتنا بڑا میرا جسم ہے، اتنا بڑا جسم شیخ طاہر کا ہے، تو چوک گیا ہے، اب گولی بندوق میرے ہاتھ میں دے، انگلی تو کھڑی کر، اگر تیری اڑا کے نہ رکھ دوں تو غلام اللہ خان نہیں کہتا۔ ہم تو وارث ہیں ان کے، انشاءاللہ جب بھی بات کریں گے اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا پہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب دھوکہ ہوا حضرت زید ہیں پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، حضرت عاصم نیچے ہیں، حضرت خبیب ابن عدی، دو گرفتار ہو گئے، ایک شہید ہو گئے۔ شارٹ کریں ذرا توجہ۔ اب انہوں نے جب انہیں گرفتار کیا حضرت خبیب ابن عدی کو، حضرت زید ابن دسنا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اس وقت کے درہم دنانیر لے کے عتبہ شیبہ کے بیٹوں کے ہاتھوں
मक्का मुकरमा के अंदर बेचा कि मक्का वालों तुम्हारे सरदारों को बदर के मैदान के अंदर इन्होंने कत्ल किया था, अब बदला लेना है तो पैसे हमें दो, ये बंदे ले लो। वो तो उस वक्त यही चाह रहे थे। अब इनको खरीदा गया, मक्का मुकरमा के अंदर लाया गया, एक जेल के अंदर हजरत जैद को डाल दिया गया, दूसरी जेल के अंदर हजरत खुबैब इब्ने अदी रजी अल्लाह हो। अपने बेटों के नाम रखा करो, जैद, खुबैब, उस्मान, आसिम, अमीर मुआविया, ताकि कुफर अपनी मौत मर जाए। खालिद इब्ने वलीद, ये नाम रखा करो, कुफर अपनी मौत खुद मर जाएगा इंशाअल्लाह। जेल के अंदर पड़े हुए हैं, मक्का के अंदर मशवरे हो रहे हैं, 3 महीनों के बाद इन्हें सजाए मौत दी जाएगी। अब जरा तवज्जो करना, हजरत खुबैब इब्ने अदी जिस जेल की काली कोठरी, जिस कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, उसी उकबा की बेटी का वो मकान है, जैनब इसका नाम है। ये इस्लाम लाने के बाद कसम उठाकर कहती है मेरे भाई बाहर चले जाते थे, मेरे भाई बाहर चले जाते थे, खुबैब यहां बैठा रहता था, सारा दिन कुरान की तिलावत करता रहता था, कभी इसने नजर दौड़ा के मेरी तरफ नहीं देखा। उसको पता था बेटी तो बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी भी क्यों ना हो, बहन तो बहन होती है, चाहे काफिर की बेटी भी क्यों ना हो। यही मेरे नबी की सीरत थी, यही मेरे नबी के इरशादात थे, यही मेरे नबी के अहकामात थे। जब वो कबीलाए अदी की एक बेटी मेरे नबी के सामने आई, इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, सर के ऊपर चादर नहीं थी, मेरे नबी ने फरमाया मेरी रहमत वाली मुजम्मिल वाली चादर इसके सर के ऊपर डालो जी। अच्छा तवज्जो करना, तो मैं एक बात करना चाहता हूं, जरा तवज्जो करना। मेरे नबी की मुजम्मिल की चादर की बात है। आज यार लोग कहते हैं इशात के उलमा नबी की अजमत को नहीं मानते। आज मसला हल करते हैं, एक है मेरा रुमाल, एक है हजरत का रुमाल, हजरत कसाना का रुमाल, मौलाना अनीस रहमान साहब का रुमाल, हजरत तौहीदी साहब का रुमाल, इनके ऊपर ठप्पे लगे हुए मुल्तान के, सवात के, लाहौर के। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी की जो चादर है उसके ऊपर ठप्पा अल्लाह ने मुजम्मिल कुरान वाला लगाया। फरमाया या जुहल मुजम्मिल, मुजम्मिल की प्यारी चादर वाला, मेरा प्यारा पैगंबर, तेरे कंधों पे जो चादर आएगी मैं कसमें कुरान में उठाऊंगा। आप चलेंगे तो मैं कुरान बनाऊंगा, आप बैठेंगे मैं कुरान बनाऊंगा, आप तवाफ करेंगे मैं कुरान बनाऊंगा, आप मकामे इब्राहिम पे आएंगे मैं कुरान में कह दूंगा ये मकाम इब्राहिम है, पर इसको रंग लग रहा है मोहम्मद करीम के जरिए से। यहां 2 नफल पढ़ना जिस तरह मोहम्मद करीम ने पढ़े हैं। आप सफा मरवा पे दौड़ेंगे, मैं कुरान में जिक्र कर दूंगा और कह दूंगा इन सफा वल मरवाता मिन शायरिल्लाह। आप नजरें उठाएंगे, आपकी रहमत वाली नजर को देख के मैं कुरान में कह दूंगा कद नरा तकल्लुबा, मेरा सोना तेरा चेहरा उत्ते उठे ते मैं रहमत वाली नजर नाल वेखदा रहां। वस्बिर ले हुक्म रब्बे का फइन्नका बिआयुनिना, मेरा सोना तुसा चल दे हो। लोग ते कहंदे ने मदीना दे अंदर चल रहे ने, मक्का दे अंदर चल रहे ने, गारे हिरा दे अंदर जा रहे ने, पर मेरी मोहब्बत वाली जुबान दे नाल पुछदे ते मैं आखदा तुसा मेरियां रहमत दियां अखियां दे अंदर चलदे रहंदे हो। सुभान अल्लाह। इसबिर ले हुक्म रब्बे का फइन्नका बिआयुनिना, तुसा मेरी रहमत वालियां नजरां दे अंदर रहंदे हो। अच्छा जरा गुजर गबराल दे दोस्तों, दुनिया दे उत्ते जिथे सब तू ज्यादा जिस बंदे दे नाल मुहब्बत होवे ना, उत्थे बंदा यही जुमले इस्तेमाल करता, यार नाराज ना होया कर, तू साड़ियां बोलो यार
آپ کے یہاں کوئی نہیں کہتا اور تو ساڑیاں اکھیاں دے اندر وسد ہیں. جس دے نال سب تو زیادہ دنیا دے اندر محبت ہو تو اس کو بندہ. ابو بکر اور عمر کی سب سے زیادہ محبت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ, لیکن ان سب سے زیادہ بڑھ کے میرے رب کو اپنے نبی سے محبت تھی. صحابہ کہتے ہیں نا اللہ کے رسول آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں, جب آپ کی محفل سے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر ہمیں مزہ نہیں آتا ہے, آپ ہماری آنکھوں سے نکل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دوسروں کی نظروں سے تو آپ اوجھل ہو جاتے ہیں, میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے, آپ میری رحمت والی نظروں کے اندر بستے ہیں. تو میں رضی کر رہا تھا جب حضرت خبیب ابن عدی جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہ زینب کہتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا خبیب نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا ہو. یہ زینب کس کی بیٹی تھی؟ کافر کی بیٹی تھی. کافر کی بیٹی کی طرف بھی نظریں اٹھا کر دیکھنا جائز, اور یہاں جب مسلمان بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تیری نظروں کے اندر میں یہ سیخیں گرم کر کے فرشتوں سے ڈلواؤں گا تیری آنکھوں کے اندر. یہ بیماری جب سے موبائل آیا نا, بہت بڑا گناہ. اور پھر موحدو, ہم موحد ہیں, قرآن کو ہم مانتے ہیں, قرآن کے حکم کو ہم مانتے ہیں. کیوں بھائی ہم یہ کہتے ہیں نا ہم قرآن بیان کرنے والے ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں, قرآن کو دیکھنے والے ہیں, قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے ہیں. تو ذرا یہ بتائیں قرآن کے سارے حکم حق ہیں یا ناحق ہیں؟ قرآن کے سارے حکم حق ہیں. قرآن نے کہا نماز پڑھو حق ہے, قرآن نے کہا حج کرو حق ہے, قرآن نے کہا تلاوت کرو حق ہے, قرآن نے کہا جہاد کرو حق ہے, یہ سارا حق ہے. تو قرآن ہی نے کہا ہے اپنی بیٹیوں کا پردہ کرو, یہ حق ہے یا نہیں؟ اب جس موحد کا پردہ نہ ہو وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے, ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں ہونا. اللہ نے کہا ہے نا قرآن کے اندر نبی کی گھر والیوں کو کرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا النبی, اے میرے پیارے نبی آپ حکم کر دیجئے قل للمؤمنات. اور ایک مقام پہ فرمایا قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ایک مقام پہ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو میرا بھائی یہ پردہ بھی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے, اس کے اوپر بھی مومن کو توجہ کرنی چاہیے. وہی زینب کہتی ہے مکہ کے اندر اس وقت کسی پھل کا موسم نہیں تھا, لیکن میں نے دیکھا میں ایک روٹی دیتی تھی حضرت خبیب ابن عدی کو کہ اس نے شہید ہو جانا ہے, اس نے قتل ہو جانا ہے. لیکن ایک دن میں نے کیا دیکھا, میں نے کھڑکی کے اندر سے دیکھا موسم نہیں تھا, حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انار پڑے ہوئے تھے وہ کھا رہے تھے, امرود پڑے ہوئے تھے وہ کھا رہے تھے, کیلے پڑے ہوئے تھے وہ کھا رہے تھے. جن پھلوں کا موسم نہیں تھا وہ کھا رہے تھے. میں نے پوچھا خبیب بغیر موسم کے پھل آپ کے پاس کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ اللہ نے پھل بھیجے ہیں, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب وہ وقت بھی آ گیا, چلتے چلتے دن گزرتے گئے. اب 3 مہینوں کے بعد پورے مکہ شہر کے اندر, یہ وادی مکہ کے اندر یہ ندا دی گئی, یہ صدا دی گئی. ادھر سارے علاقے کے اندر سے لوگوں کو بلایا گیا, بیت اللہ شریف کے سامنے جمع ہونا ہے, خبیب ابن عدی کو سزائے موت دینا ہے, پھانسی پہ چڑھانا ہے. مکہ والوں آ جانا,
اب وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، لیکن اسی کمرے کے اندر بیٹھ کے وہی زینب کہتی ہے میں دیکھتی تھی کہ ان لوگوں سے زیادہ خبیب اندر خوش بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا خبیب تیری تو پھانسی کی تیاری ہے، تیری تو موت کی تیاری ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں اتنے میرے بھائی خوش نہیں ہیں جتنا تو خوش ہے۔ تو کہنے لگا خبیب زینب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہماری تو زندگی کا مقصد یہ قربانی ہے، ہماری تو زندگی کا مقصد بھی اللہ کے راستے میں شہادت دینا ہے، مجھے کیوں پرواہ۔ وہ زینب کہتی ہے اللہ کی قسم لوگوں میں نے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ کچھ دنوں کے بعد میں بھی خبیب والا مذہب قبول کر لوں گی۔ اور یہی طریقہ بنا اس زینب کا، وہ کہتی ہے میں جب بھی خبیب کو یاد کرتی دل کے اندر اسلام مچلنے لگ جاتا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت خبیب کی اس قربانی کو یاد کر کے وہ اسلام قبول کر گئی۔ قربانی دیکھیے، اب وہ دن آیا سارا مکہ جمع ہے، توجہ ہے نا۔ اب میں حضرت خبیب کی وہ شہادت آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں اور محبت نبوی کی جھلک دکھلانے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی بڑے عاشق پھرتے ہیں، آپ کے یہاں تو بہت کم ہے، ہمارے یہاں وہ لال جبے بڑے بڑے پگڑے، تسبیح میرے قد سے بھی بڑی، ٹھک 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 ٹھک، اور جیسی عاشق رسول آ جی کیڑی چیز عاشق رسول، بادشاہ 3 میل دور بھی دیگ پکے تے سے پہنچ جانے آ جی، دیگوں والے عاشق، جلوسوں والے عاشق، جھنڈیوں والے عاشق، یہ ہے کھانے پینے والے مجنو۔ اور میرے نبی کے یار تھے حقیقی عاشق، جانوں دینے والے عاشق، اور میرے نبی کے یاروں کی یہ جانوں کے دینے والی جو سنت ہے اللہ نے وہ ہمیں بخشی ہے جی۔ اسے جھنڈیاں مبارک، اسے وہ کبے مبارک، اور ہمیں وہ شہادتیں مبارک آج تک لین لگی ہوئی الحمدللہ۔ جہاں بھی موقع ملا افغانستان کے اندر دیکھیے، کشمیر کے اندر دیکھیے، چیچنیا کے اندر دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے علماء دیوبند کے پروانے جانے نچھاور کر رہے ہیں، اشاعت کے مدارس سے پڑے ہوئے تفسیر کے، الحمدللہ ہم تو اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا جب سارے لوگ جمع ہوئے حضرت خبیب کو لایا گیا اور پھر سامنے دکھایا گیا یہ سولی کی رسیاں ہیں، اس کے اوپر ان قریب تمہیں جھلا دیا جائے گا۔ اور پھر ذرا توجہ، میرے آخری الفاظ توجہ، علماء نے لکھا ہے 6000 کے قریب اس وقت لوگ نوجوان وہاں جمع تھے۔ کسی کے ہاتھ کے اندر چھری تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر چاقو تھا، کسی کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی۔ ابو سفیان جو اس وقت ان کا سربراہ تھا وہ کہتے ہیں میں نے ایک الگ دستہ بنایا کہ بیک وقت کٹھے ہو کے اس کے جسم کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اس کے جسم کا انگ انگ جدا کر دینا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جہاں ہزاروں تلواریں چمک رہی ہوں اور پتہ ہے مجھے بھی سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ جب سامنے لایا گیا تو ابو سفیان آ کے کان کے اندر کہتے خبیب تیرے آخری مرحلے ہیں یار، کوئی خواہش ہو تو بتا۔ کہتے ہیں میری اور کوئی خواہش بھی نہیں ہے، ایک خواہش ہے مجھے وضو کر لینے دو اور میں آخری مرتبہ اپنے رب کے سامنے سجدہ تو کر لوں، 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں، یہ 2 رکعت نماز نفل۔ کہتے ہیں میں سجدے کے اندر گیا، پھر اٹھا، پھر دوسری مرتبہ جب میں سجدے کے اندر گیا تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے رب کے ساتھ اس سجدے کے اندر لمبی طویل باتیں کروں، لیکن پھر میرے دل کے اندر آیا کہ کہیں کافر یہ نہ کہیں ڈر کی وجہ سے لمبا سجدہ کیا ہے، میں نے سجدے کو مختصر کیا۔ پھر میں اٹھا اور میں خود ہی اس رسی کے پاس آیا، پھانسی کے پھندے پہ۔ جب میں یہاں پہنچا تو ابو سفیان آ کے کہتے ہیں توجہ کرنا مسلمانوں، نبی کے ساتھ اپنے صحابہ کا عشق دیکھیے، ان پروانوں کی محبت دیکھیے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا
خبیب نشتو کا باللہ یا خبیب، اے خبیب میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں. اللہ کی قسم کافر دلا رہے ہیں، مشرک اللہ کو مانتے تھے نا، بولیے اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ مشرک اس لیے تھے کہ ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات و صفات کے اندر اس کے بندوں کو شریک کرتے تھے، تبھی وہ کیا تھے؟ کافر اور مشرک. کہتے ہیں نشتو کا باللہ یا خبیب. توجہ کرنا، پھانسی کا پھندا سامنے ہے، سولی پہ جھولنا ہے. بیٹے بھی یاد آئے ہوں گے خبیب ابن عدی کو، بیٹیاں بھی یاد آئی ہوں گی، گھر کا دروازہ بھی یاد آیا ہوگا، رشتہ دار بھی یاد آئے ہوں گے. ابو سفیان کہتا ہے ادھر اقرار کر میرا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جا اپنے گھر کے اندر سکون سے رہنا، لیکن میں قربان جاؤں خبیب ابن عدی تیری محبت پر، تیرے عشق پر، پتہ ہے ابھی میرے اوپر حملہ ہوگا، میرے کان کاٹ دیں گے، میری زبان کاٹ دیں گے، میرے ہونٹ کاٹ دیں گے، میرے ہاتھ کاٹ دیں گے، میرے جسم کا انگ انگ الگ ہوگا، میرے جسم کا مسلح بنا دیں گے. تو ابو سفیان کہتا ہے نشتو کا باللہ یا خبیب ان محمدن، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ اگر محمد جو آپ کا نبی ہے وہ آپ کی جگہ اگر یہاں ہوتا، آپ گھر کے اندر سکون سے رہتے اور تیری جگہ محمد کو پھانسی دے جاتی نعوذ باللہ، تو آپ اس بات کو برداشت کرتے کہ نہیں؟ حضرت خبیب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں واللہ انی لا احب ان محمدن قد یوزی کا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو سفیان کہ میں محمد کریم کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، میرے دل کے اندر اتنی آقا نامدار کی محبت ہے، میں کہتا ہوں جہاں میرا نبی چل رہا ہے اس کو کوئی کانٹا پہنچے اور تکلیف ہو، یہ کانٹے والی تکلیف بھی پہنچنا میں خبیب اس کے لیے برداشت نہیں کرتا ہوں. وہیں کھڑے کھڑے ابو سفیان کہتا ہے واللہ انی ما رأیت یحب احدن کحب احدن کحب اصحاب محمد محمدا. اور لوگوں میں نے بڑی محبتیں دیکھی ہیں دنیا کے اندر، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، لیکن جتنی محبت محمد کریم کے ساتھ اس کے یاروں اور دوستوں کو ہے، ایسی محبت میں نے کبھی کسی کے اندر بھی نہیں دیکھی. کہے عروہ ثقفی قریشیانوں جا کے میں شان دے شاہی دربارانوں ڈٹھا، زمانے دے وچ کوئی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانوں ڈٹھا. وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، محبت نال ملدے رخسارانوں ڈٹھا. گرے دکھ دی گرے تھک دی ایک چھینٹ نہ زمین اتے، میں محبت نال چک کے ملدے رخسارانوں ڈٹھا. ایسا میں محبت والا انداز کسی کے اندر بھی نہیں دیکھا جو محمد کے یاروں کے اندر ہے. انہوں نے جانیں کٹوا دی، انہوں نے سولی پہ لٹکنا برداشت کیا، انہوں نے مسلح بننا برداشت کیا، پر دین کے لیے قربانی دے گئے. اب جب پھانسی کے اوپر لٹکایا، لٹکانے کا وقت آیا، یوں رسے کو نیچے کیا، اس کی گردن کے اندر ڈالنا تھا، تو یہ کہتا ہے یار مجھے کچھ اشعار تو کہنے دو. عربی کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں نا، جو اس وقت حضرت خبیب نے اشعار کہے ہیں تو کمال ہو گیا ہے. اب عربی تو آپ سمجھیں گے نہیں، پنجابی تو سمجھتے ہو نا، اس کا ترجمہ پنجابی کے شاعر نے کہا ہے. ان یہ شاعر کا ترجمہ پنجابی شاعر نے کیا ہے. کہتے باد صبا جامیں جو مدینے جا کے دے میں سنیا میرا، مکے والیاں پھائے لایا
यार खुबैब अज तेरा, इस जुर्म तू फायला मिल, मैं क्यों तेरे संग लाया, ते क्यों मैं हिक रब नू पुकरेंदा, ए मेरियां जुर्म ते खतायां, यारी लई खुबैब जई, जिंद जावे ते जावे, पर आंच ना इज्जत मुहम्मद दे उत्ते जर्रा भर दी आवे। हजरत खुबैब इब्ने अद्दी ने यूं फांसी को चूमा और लटकने को तैयार हो गए, साथ ही कहते हैं अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना मुहम्मदन व असहाबहु, अल्लाह मेरी शहादत की खबर मेरे यार को दे देना, मेरे यार के यारों को दे देना। मालूम हुआ मेरे खुबैब का भी यही अकीदा था, यही नजरिया था कि मैं मक्का के अंदर खड़ा हूं, यहां से मेरा मोहम्मद सुनने वाला नहीं है, जानने वाला भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं है, यहां से खबरें पहुंचा सकता है तो कौन। इसलिए दीन के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं, दीन के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। कुर्बानी होगी तो दीन की रफ्तार आगे बढ़ती जाएगी, दीन फैलता जाएगा। अल्लाह आपको भी मुझे भी इन्हीं कुर्बानियों की तरह जिंदगी भर कुर्बानियां देने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिले।